بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ساس میرے سامنے بیٹھی مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھیں۔ ہر روز کی طرح آج بھی کھانا کھاتے ہی مجھ پر شدید قسم کی غنودگی طاری ہو گئی۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھ کر کہا، امی آپ کھانے میں ایسا کیا ملاتی ہیں کہ کھاتے ہی مجھے نیند آنے لگتی ہے؟ میری بات سن کر وہ بوکھلا گئی تھیں۔ ان کی رنگت ایک دم سے زرد پڑ چکی تھی۔ ارے امی جی، میں تو مذاق کر رہی تھی، معاف کیجیے گا اگر آپ کو برا لگا ہو۔ وہ مسکرا پڑی تھیں، پھر کھانے کے برتن سمیٹ کر باہر لے گئی۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہی تھی کہ وہ کیا سوچیں گی۔ وہ کتنی احسان فراموش ہے، اتنا پیار تو اوپر سے شک بھی کرتی ہے۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے کچھ خبر ہی نہ ہوئی۔ صبح فجر کے وقت ہی الارم کی آواز سن کر میں جاگی تھی۔ وضو کر کے میں نماز پڑھنے لگی تھی۔ میری ساس بہت ہی نیک اور اچھی عورت تھی۔ مجھے یہاں بیاہ کر لائے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ ہو چکا تھا، مگر انہوں نے مجھے، میں اپنے شوہر کو اکثر مذاق میں کہتی تھی، آپ سے زیادہ تو میں امی جی کی لاڈلی ہوں۔ وہ بھی ہنس پڑتے تھے۔ رات کا کھانا امی جی مجھے کمرے میں ہی دے جاتی تھی۔ کھانا اتنا لذیذ ہوتا کہ میں سیر ہو کر کھاتی، جس کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں غنودگی میں ڈوب جاتی۔ شاہزین پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے۔ آج کل ان کی نائٹ شفٹ ہوتی تھی۔ وہ شام 8 بجے نکلتے اور صبح 6 بجے ہی واپس آتے تھے، جس کی وجہ سے مجھے بھی صبح بہت جلدی اٹھنا پڑتا تھا۔ میں اٹھ کر نماز پڑھتی، شاہزین کو ناشتہ دیتی اور اپنے شوہر سے ڈھیروں باتیں کرتی۔ میری آس پڑوس کی عورتیں مجھ پر رشک کرتی تھیں کہ مجھے کتنا اچھا سسرال ملا ہے۔ سسرال تو میرا واقعی ہی بہت اچھا تھا، مگر اس میں کچھ کمال میرے مضبوط بیک گراؤنڈ کا بھی تھا۔ میرے اچھے کھاتے پیتے رئیس گھرانے سے تعلق تھا میرا۔ ہماری حویلی میں اتنے ملازم کام کرتے تھے کہ بعض اوقات ان سب کا نام یاد رکھنا بھی مشکل لگتا تھا۔ ہمیشہ سے ہی میں ناز و نعام میں پلی تھی، میں نے شہزادیوں جیسی زندگی گزاری تھی، تو اب بھلا سسرال میں آ کر مجھے مان کیسے نہ ملتا؟ میرے ابو میری شادی اپنے ہی جیسے جاگیردار گھرانے میں کروانا چاہتے تھے، مگر میں نے ان کو اپنا فیصلہ سنا رکھا تھا۔ ابو، میری شادی آپ شہر میں ہی کریں گے، مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی محلوں جتنی بڑی حویلیاں۔ یوں بہو بن کر کسی حویلی میں گئی اور میں سنبھال نہ سکی تو اس میں وہ لوگ قصور آپ کا ہی نکالیں گے۔ مجھے تو چھوٹے سے گھر میں بہو بن کر جانا ہے۔ میں ابو کی لاڈلی تھی، وہ میری ایسی باتیں سن کر خوش ہوتے اور مسکراتے رہتے تھے، جبکہ میری امی خاصی سخت طبیعت کی مالکہ تھیں، وہ بس مجھے گھور کر رہ جاتی۔ میرے ابو کو بھی پتا تھا کہ مجھ جیسی نازک لڑکی کسی کی حویلی سنبھال نہیں پائے گی، تبھی تو انہوں نے میری ضد کے آگے ہار مان لی۔ انہوں نے میرا رشتہ ایک نہایت امیر خاندان میں کر دیا تھا۔ وہ لوگ لاہور شہر میں رہتے تھے۔ یہ رشتہ خاصا مناسب تھا، اس میں ابو کی مرضی بھی شامل تھی کیونکہ وہ لوگ بہت بڑے صنعت کار تھے، اور میری رضا بھی کیونکہ وہ لاہور میں رہتے تھے۔ ہم دونوں باپ بیٹی کی تمام شرائط اس رشتے میں پوری ہوتی تھیں، لیکن ابو نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لڑکا یتیم تھا، جبکہ اس کی ماں ہاسپٹل میں داخل زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ لڑکا اپنی انٹی کے ساتھ رشتہ لینے آیا تھا۔ ابو شدید بدمزہ ہوئے تھے کہ یہ کیسی حرکت ہے۔ لڑکا خود ہی رشتہ لے کر گھر سے نکل پڑا۔ یہ تو لڑکے کی انٹی نے بتایا۔ یہ سب بہت مجبوری کے تحت کرنا پڑا ہے، کیونکہ دلہے کی ماں کی خواہش ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کا بسا ہوا گھر دیکھنا چاہتی ہیں۔ پھر میں نے بھی بہت ضد کی تھی۔ میری ضد کے آگے ابو نے ہار مان لی اور ہماری شادی ہو گئی۔ ہماری شادی تک انٹی بھی بہتر ہو گئی تھی اور وہ بھی شادی میں شریک ہوئی تھی، لیکن ان کا ظاہر دیکھ کر میں تو شدید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے سر سے پیر تک خود کو مکمل ڈھانپ رکھا تھا۔ اتنا سخت پردہ تو میری امی جاگیردارنی ہو کر بھی نہیں کرتی تھی۔ مجھے لگا کہ میں بڑی بری طرح سے پھنس گئی ہوں۔ اب یہ لوگ پردہ کرنے کے لیے زور ڈالیں گے، مگر میرے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ مجھ پر کچھ بھی مسلط نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہاں میں اپنی مرضی کی مالکہ تھی۔ میرا جو چیز چاہتا میں وہی کرتی، اس کے لیے مجھے کسی کے آگے جواب دہ بھی نہیں ہونا پڑتا تھا۔ میں اگر یہ کہتی کہ شاہزین سے شادی کرنا میری زندگی کا بہترین فیصلہ تھا تو یہ ہرگز غلط نہ ہوگا۔ شاہزین بھی ایک نہایت اچھے انسان تھے، ہماری خوب بنتی تھی۔ وہ میرے آرام کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ ہم اکثر سیر و تفریح کے لیے بھی گھر سے نکلتے تھے۔ میری ازدواجی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ دوپہر کو تقریباً 2 بجے میری آنکھ کھلی تو میں کمرے سے باہر آ گئی۔ شاہزین ابھی بھی سو رہے تھے۔ باہر آئی تو امی جی نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے بھی وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پھر وہ شام کے کھانے کے لیے سبزی کاٹنے لگیں تو میں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ امی جی ساری رات عبادت میں گزارتی تھیں۔
صبح فجر کی نماز پڑھ کر ہی سوتی تھیں، پھر وہ ظہر کی نماز کے لیے اٹھتیں اور گھر کے کام کاج کرتی رہتیں۔ میں نے ان کو مٹر چھیلتے ہوئے دیکھا تو بولی، امی جی آخر کام والی رکھنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ نے ہر چیز کی ریل پیل کر رکھی ہے ہم پر، کام والی رکھ لیں گی تو آپ کو آسانی ہو جائے گی، یوں تو سارا دن کام کرتے کرتے آپ تھک جاتی ہوں گی، پھر ساری رات کی عبادت بھی تو کرتی ہیں نا۔ وہ مسکرا دی اور بولی، علینا بیٹا، مجھ جیسی عورتیں کام کرتے ہوئے کہاں تھکتی ہیں؟ ہاں البتہ کام نہ کریں تو تھکاوٹ سی ہونے لگتی ہے۔ میں ان کی بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ امی جی آپ جیسی عورت سے کیا مراد ہے؟ تو وہ ہنس دی، بیٹا مجھ جیسی عورت سے مراد بلند ہمت والی مضبوط عورت ہے۔ مجھ جیسی عورتیں کام کرتے ہوئے نہیں تھکتی۔ تمہیں معلوم ہے کیا، میں ایک حویلی میں ملازمہ تھی، جتنی بڑی تمہاری حویلی ہے نا اتنی ہی بڑی حویلی میں کام کرتی تھی۔ ساری حویلی کی صفائی کی ذمہ داری مجھ پر اور ایک دوسری ملازمہ پر تھی۔ اتنی بڑی حویلی کی صفائی اور کرنے والی ہم دو لڑکیاں، ہم سارا دن کام کرتیں، صرف رات کو ہی آرام نصیب میں ہوتا تھا۔ میں اپنی زندگی میں اتنا کام کر چکی ہوں کہ اب آرام لفظ سے ہی کوفت ہوتی ہے۔ میں ششدر سے ان کا منہ تکتی رہ گئی۔ امی جی پھر یہ گھر، یہ کاروبار؟ بیٹا یہ سب تو شاہ زین کے والد کا ہے، انہوں نے ایک کام والی سے شادی کر کے اس کو اپنے گھر کی مہرانی بنا لیا تھا۔ میں ان کو بس دیکھتی رہ گئی، مجھے ایک دم سے ان سے بیزاری ہونے لگی تھی۔ ایک کام والی کے ساتھ بیٹھنا میرے شایان شان کہاں تھا؟ میں آرام کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام میں شاہ زین کو کھانا کھلا کر رخصت کیا تو امی جی میرا کھانا ٹرے میں سجا کر میرے کمرے میں لے آئی تھیں۔ انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے کی کوشش کی تو مجھے ان سے عجیب سی کراہیت سی محسوس ہوئی تھی۔ مجھ جیسی امیر زادیاں ہوتی ہی نک چڑی ہیں، اپنے سے کم انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتی۔ میں نے اپنے دل کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ امی جی اتنی نمازی پرہیزگار ہیں، پاک باز عورت ہیں، کیا ہوا جو انہوں نے کسی کے گھر کا کام کیا تھا؟ اب تو خود مالکن ہیں ہر چیز کی، مگر میرا دل نہ مانا۔ میں نے امی جی سے کہا، آپ کھانا یہاں رکھ دیں، میں بعد میں کھا لوں گی، فی الحال بھوک نہیں ہے۔ لیکن وہ میری بات سن کر قدرے پریشان ہو گئی تھیں۔ انہوں نے بہت اصرار کیا، ہر طرح کی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے میں کھانا کھا لوں، مگر میں نہ مانی۔ وہ بہت فکر مند سی ہو گئی تھیں۔ یوں ہی اٹھ کر وہ باہر چلی گئیں۔ میں نے اٹھ کر بسکٹ وغیرہ کھا لیا اور ہر روز کی طرح سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن آج نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پہلے تو میں 9 بجے تک سو جایا کرتی تھی، اب 11 بج چکے تھے اور میں کروٹ پر کروٹ بدلتی رہ گئی تھی۔ مجھے شک ہوا کہ شاید کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ہی مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میں نے صبح شاہ زین کے لیے اٹھنا ہی ہوتا ہے تو میں چاہتی تھی کہ بس اب سو جاؤں۔ میں نے کھانا چیک کیا تو وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میں کھانے کو گرم کرنے کی غرض سے کچن کی طرف بڑھ ہی رہی تھی، چور تو نہیں آ گئے؟ میں نے کھانے کو کچن میں رکھا اور خود امی جی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ مجھے شروع سے ہی چوروں سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ میں راہداری سے گزر کر امی جی کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب مجھے گھر کے پچھلے حصے کی جانب سے امی جی کی بھی آواز آئی۔ میں نے اپنے قدموں کا رخ اسی جانب موڑ دیا۔ میں اس جانب بڑھ رہی تھی کہ میرا پاؤں اچانک سے گملے میں لگ گیا۔ گملہ نیچے گرا تو اچانک کسی کے کودنے کی آواز آئی۔ میرے تو آسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ میں دبے قدموں سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے کمرے کو اچھی طرح لاک کیا اور خود کو بیڈ پر گرا لیا۔ چند ہی لمحے گزرے ہوں گے جب کسی نے میرے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی۔ میں شدید خوفزدہ ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد یہ کوشش بند ہوئی تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ میں اپنے بستر پر لیٹی کروٹ پر کروٹ بدلتی رہ گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم ہوا کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب شاہ زین آئے تو وہ میرا سرخ چہرہ دیکھ کر پریشان رہ گئے کہ آخر مجھے ہوا کیا ہے۔ میں نے ان کی مشکل سے ٹالا تھا۔ دوپہر جب میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو امی جی جلدی سے میرے پاس آ گئی تھیں۔ بہانے سے رات کا ذکر کرنے لگیں۔ کھانا کھایا تھا کہ نہیں؟ سوئی کب تھی؟ میں نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا کہ امی جی آپ کے جاتے ہی بھوک ستانے لگی تو کھانا کھا کر فوراً سے سو گئی تھی۔ وہ پرسکون نظر آنے لگی تھیں، لیکن مجھے دال میں کچھ کالا محسوس ہو رہا تھا۔ بس میں سارا دن نارمل ہی رہی۔ شام کو شاہ زین کام کے لیے نکل گئے تو میری ساس میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں، پھر میرے لیے وہ کھانا لے آئی تھیں اور مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلانے کی کوشش کرنے لگیں اور کہتی، تو میری بہو نہیں بیٹی ہے۔ اس رات میں نے پیٹ میں بہت درد کا بہانہ کر کے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ سنتے ہی ساس کے چہرے سے ہوائیاں اڑ گئیں۔ مجھے کچھ گڑبڑ سی لگی تھی۔
میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں مجھ پر کسی قسم کا شک ہو، اس لیے 2-3 نوالے ان کے ہاتھ سے کھا کر انہیں کسی کام سے باہر بھیج دیا اور خود جھوٹ موٹ کا کھانا کھا کر لیٹ گئی۔ وہ مجھے دیکھنے آئیں تو میں سوتی بن گئی۔ وہ مطمئن ہو کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے پاؤں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، کیونکہ میں نے 2-3 نوالے تو کھا ہی لیے تھے۔ اب مجھے سب سمجھ میں آنے لگا تھا کہ میری ساس مجھے کھانے میں نیند کی دوا ملا کر دیتی تھی۔ میں نیند سے جنگ کرتی کرتی آخر ہار گئی اور غنودگی میں ڈوب گئی۔ صبح سب کچھ نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنی ساس کا راز جان کر ہی رہوں گی۔ دن بھر میں امی جی کرتی رہتی اور شام گئے کھانا اپنے ہاتھوں سے کھانے کا اصرار کرتی۔ میں نے آج بالکل بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ میری ساس کمرے میں آئیں، مجھے سوتا پا کر باہر چلی گئیں۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد میں ان کے پیچھے نکل پڑی۔ گھر کے پچھلے حصے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے میرا دل خوف سے کانپ اٹھا تھا، مگر میں پھر بھی آگے بڑھتی رہی۔ اچانک میرے قدم مردانہ آواز نے جکڑ لیے تھے۔ آنا مہرونسا، سارا دن کام میں دل نہیں لگتا، سوچتا ہوں کب رات ہوگی، کب میں تم سے ملوں گا۔ امی جی ہنس پڑی تھیں۔ میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ او میرے خدایا، میری ساس کیا بنتی تھی اور کیا نکلی؟ وہ تو کہتی تھی کہ میں ساری رات عبادت کرتی ہوں، اور وہ یہاں ایک مرد کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میں دبے قدموں اپنے کمرے سے واپس آ گئی تھی۔ اگلے دن میں نے خود کو پرسکون ظاہر کیا تھا۔ میں امی جی کے پاس جا بیٹھی، ان کو کریدنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، امی جی، آپ جس حویلی میں کام کرتی تھی وہ کام کیوں چھوڑ دیا تھا؟ ان کے چہرے پہ تلخی چھا گئی تھی۔ مجھے ان سے ایسے جواب کی توقع نہیں تھی۔ وہ بولی، بیٹا، یہ بڑے لوگ جتنے بڑے نظر آتے ہیں اندر سے اتنے ہی چھوٹے ہوتے ہیں۔ میں جس گھر میں کام کرتی تھی وہاں کے مالک کی مجھ پر نیت خراب ہو گئی تھی۔ وہ مجھے اپنے نکاح میں رکھنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں گھر میں سب کی نظروں کے سامنے ملازمہ ہی رہوں، مگر چھپ کر نکاح کر کے ان کی ازدواجی ضرورتیں پوری کرتی رہوں۔ میں نے یہ سب کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، مگر انہوں نے مجھ غریب کی کہاں سنی۔ وہ خود تو 46 سال کے مرد تھے، جبکہ میں 20 سال کی مظلوم لڑکی۔ انہوں نے مجھ سے زبردستی نکاح کر دیا۔ امیر لوگ اپنے سارے کام زبردستی ہی نکلوا لیا کرتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں جب ان کا مجھ سے دل بھر گیا تو انہوں نے مجھ پر بد چلنے کا الزام لگا دیا۔ اپنی بیوی کے سامنے وہ رونے لگے کہ میں نے ان کے ساتھ غلط رشتہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ مالکین نے میری ایک نہ سنی اور مجھے چوٹی سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال پھینکا۔ میں روتی رہی، ان کے سامنے گڑ گڑاتی رہی، مگر انہوں نے سب ملازموں کے سامنے میری بہت تذلیل کی تھی۔ میرا کچھ بہت قیمتی سامان بھی اس حویلی میں رہ گیا تھا۔ میں نے ان لوگوں کے پاؤں تک پکڑ لیے تھے کہ وہ مجھے میرا سامان لینے دیں، مگر انہوں نے میری نہ سنی۔ امی جی کی آنکھوں سے بے شمار آنسو بہہ رہے تھے۔ ماضی کا غم اور کچھ کھو دینے کا ملال ان کی جھریوں زدہ چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا۔ آنسو تھے کہ تھمتے ہی نہیں تھے۔ میں نے ان کو گلے لگا کر تسلی دی تو وہ چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ آج میرے زخمی دل کو قرار مل گیا ہے۔ آج میرا دکھ سمجھنے والی بیٹی میرے پاس ہے۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ وہ مظلوم ہیں، لیکن میرا دماغ مجھے رات والے مناظر دکھا رہا تھا۔ پھر امی جی بولی، جب میں اس گھر سے ذلیل و رسوا کر کے نکالی گئی تب میرے پاس رہنے کو کوئی ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ زمانے بھر کے گدھ نما مرد میرا ماس نوچنے کو تیار بیٹھے تھے۔ تب مجھے شاہ زین کے والد سکندر صاحب نے اپنی عزت بنا کر پناہ دی تھی۔ میں آج تک ان کی مقروض ہوں۔ میرا دل اٹھتے بیٹھتے ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ علینا، تم ہی بتاؤ، کیا میں بد کردار تھی جو میرے ساتھ یہ سب ہوا؟ میرا دل تو چاہا کہ کہہ دوں کہ مجھے آپ کے کسی ایک لفظ پر بھی یقین نہیں آیا۔ میں مانتی ہوں کہ آپ کا چہرہ آپ کی صداقت پر مہر لگا رہا ہے، لیکن جو عورت اپنے بڑھاپے میں رات گئے صحن کے پچھلے حصے میں کسی مرد سے مل سکتی ہے وہ اپنی جوانی میں کیا کچھ نہیں کر سکتی؟ میں کچھ کہے بنا ان کو تسلی دینے کے لیے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کچھ دن میں صبر کرتی رہی۔ ہر رات امی جی کی جاسوسی کرتی رہتی، مگر وہ اپنے فعل سے باز نہ آئیں۔ وہ اسی مرد کے ساتھ ملتی رہیں۔ آخرکار میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ میں نے شاہ زین کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ تمہاری ماں بد کردار ہے۔ وہ رات گئے صحن کے پچھلے حصے میں کسی مرد سے ملتی ہیں۔ شاہ زین میری بات بڑے پرسکون انداز میں سنتے رہے تھے۔ میری بات کے اختتام پر بولے، اپنا سامان پیک کر لو،
میں حیران ہوئی کہ آخر کیوں؟ وہ بولے، میں تمہیں اپنی ماں جیسی بد کردار عورت کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، تم اپنے جیسے شریف لوگوں میں ہی رہو۔ میں حیرت زدہ سے اس کا منہ تکتی رہ گئی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی علینا؟ میں نے کہا اپنا سامان پیک کرو۔ وہ اس قدر زور سے چلائے تھے کہ میرا دم ہی نکل گیا۔ میں نے جلدی سے پیکنگ کی۔ وہ مجھے کلائی سے تھام کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے تھے۔ امی جی یہ سب دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئی تھیں۔ جلدی سے آگے بڑھ کر بولی، یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو شاہزین؟ شاہزین بڑی سہولت سے بولے، امی جی، علینا کا ماننا ہے کہ آپ رات کو سب سے چھپ کر غیر مردوں سے ملتی ہیں۔ آپ بد کردار ہیں، اس لیے میں اسے صاحب کردار لوگوں میں چھوڑنے جا رہا ہوں۔ امی جی جلدی سے بولی، شاہزین تم پوچھو گے نہیں میں کس مرد سے ملتی رہی ہوں؟ وہ نفی میں سر ہلا کر مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے تھے۔ گاڑی میں بٹھا کر وہ مجھے میری حویلی کے دروازے پر چھوڑ کر باہر سے ہی چلے گئے تھے۔ میں لٹی پیٹی اپنے گھر پہنچی تو میرے والدین کا برا حال ہو گیا تھا۔ میں نے ان کو ساری رات کروٹیں بدلتی رہتی۔ میں نے خود کو کئی بار کٹہرے میں کھڑا کیا تھا، آخر مجھ سے غلطی کہاں ہوئی تھی؟ میں نے شاہزین کو سچ بتا کر کیا گناہ کر دیا تھا جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی تھی؟ مجھے شاہزین سے بہت محبت تھی، اس کی دوری میں برداشت بھی نہ کر پاتی تھی۔ میں اس کو یاد کر کر کے تڑپتی رہتی، جبکہ میرے ابو میری حالت دیکھ کر تڑپتے رہتے تھے۔ ماما مجھے حوصلہ دیتی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی۔ انہی دنوں میری طبیعت شدید خراب رہنے لگی۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی۔ ابو اب مزید پریشان رہنے لگے تھے۔ ایک دن ابو نے اپنا سارا عزت و وقار بھول کر شاہزین کو کال کی تھی۔ اس نے ابو کے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب ابو کا بھی غصہ آنے لگا تھا۔ میں 7 ماہ کی پریگننٹ تھی۔ میری ڈیلیوری میں بہت ہی کم وقت رہ گیا تھا۔ مجھے یہی فکر تھی کہ کہیں بچہ ہو جانے کے بعد شاہزین مجھ سے اسے چھین نہ لے، اور یہ نہ ہو کہ وہ مجھے طلاق بھی دے دے۔ میں نے یہ غم دل کو لگا لیا تھا۔ میں سوکھ سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کئی بار مجھے وارننگ دے چکے تھے کہ اگر میں نے اپنے کھانے پینے کی طرف توجہ نہ دی تو مجھے اور میرے ہونے والے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ انہی باتوں کے پیش نظر ابو اور ماما نے ہار مان لی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اپنا سامان باندھ لو، ہم تمہیں تمہارے شاہزین کے پاس چھوڑ آتے ہیں، تم اپنی ساس سے معافی مانگ لینا۔ ان کی بات سن کر میں نے ایک بھی لمحے کی تاخیر کیے بنا ہی اپنا سامان پیک کیا اور ان کے ساتھ چل دی۔ جب ہم شاہزین کے گھر پہنچے تب دوپہر کے 3 بج چکے تھے۔ شاہزین، امی جی اور ایک آدمی لاؤنج میں بیٹھے شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میں نے غور کیا تو وہ آدمی وہی تھا جن کے ساتھ امی جی رات کو چھپ چھپ کر ملا کرتی تھی۔ میں نے اپنے ابو کی جانب دیکھا تو وہ ششدر سے کھڑے تھے۔ تب تک شاہزین اور گھر والے بھی ہمیں دیکھ چکے تھے۔ میری ساس آگے بڑھیں اور قہقہے لگا کر ہنسنے لگی۔ اپنی جیت کی خوشی ان کے چہرے سے صاف واضح تھی۔ ابو آگے بڑھے اور کانپتی آواز میں بولے، مہرونسا، تم یہاں؟ ابو کی آواز میں دکھ کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ میری ساس بڑی نفرت سے بولی تھی، جاگیردار صاحب، تم کیا سمجھتے تھے کہ اللہ نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے تو تمہاری وہ رسی کبھی نہیں کھینچے گا؟ جیت ہمیشہ تمہارا ہی مقدر ہوگی۔ تو سنو، تمہیں تمہاری ہار مبارک ہو، تمہیں تمہاری بربادی مبارک ہو۔ ابو آگے بڑھے اور چلائے تھے، کمزاد، تو نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کر ڈالی۔ تم نے بھائی بہن کا نکاح پڑھوا دیا۔ وہ شدید سکتے میں تھے جبکہ مجھے چکر آنے لگے تھے۔ ابو رو پڑے تھے اور بولے، شاہزین، میں سچ کہہ رہا ہوں، علینا میری اور مہرونسا کی اولاد ہے۔ میں نے سب سے چوری چھپے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، مگر جب اس نے علینا کو جنم دیا تب میں نے اس پر بدنام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا تھا تاکہ کسی کو میری اصلیت نہ معلوم ہو جائے۔ میں ششدر سی کھڑی دیکھ رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر ابو میری ساس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولے، لو، میں تم سے اپنے کیے کی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، مگر تم مجھے بتا دو تم نے اتنا بڑا گناہ کیوں کر ڈالا؟ تم نے بہن بھائی کا رشتہ کیوں کر ڈالا؟ تم مجھے اذیت دینا چاہتی تھی، مگر تم تو اس کھیل میں اتنی آگے نکل گئی کہ تم نے تو اپنی اولاد کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ اللہ تو تمہاری بھی کچھ لگتی تھی نا، تم نے ایسا کیوں کر ڈالا؟ اب اس سے سسک کر رو رہے تھے۔ وہ زمین پر بیٹھتے چلے گئے تھے۔ میری ساس میرے باپ کی اس شکست خوردگی کے منظر کو اپنی آنکھوں میں اس طرح سمو رہی تھی جیسے یہ اس کی زندگی کا کل حاصل ہو، اور وہ یہی دن دیکھنے کے لیے اب تک زندہ رہی ہو۔
شاہزین آگے بڑھ کر بولے، میں انٹی کا سگا بیٹا نہیں ہوں۔ میں جب 4 ماہ کا تھا تب میری والدہ انتقال کر گئی تھی۔ ابو نے میری خاطر انٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ انٹی نے مجھے کبھی بھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، مگر جب میں نے ہوش سنبھالا ابو نے مجھے میری والدہ کے متعلق سب بتا دیا تھا تاکہ میں ان کے لیے فاتحہ پڑھ سکوں، ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کر سکوں۔ جب میں بڑا ہوا تو انٹی نے مجھ سے صرف ایک چیز مانگی تھی، اور وہ تھی علینا۔ انٹی چاہتی تھی کہ میں علینا کو اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لے آؤں۔ میں نے ان کا مان رکھا، مگر علینا نے میرا مان نہیں رکھا۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی کہ اس نے میری ماں کے خلاف مجھ سے بات کی؟ لیکن اچھا ہی ہو گیا۔ اگر علینا میری انٹی پر شک نہ کرتی تو میں کبھی اسے گھر سے نہ نکالتا۔ یوں میری انٹی کی بے گناہی کیسے ثابت ہوتی؟ اب تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ قصوروار میری ماں تھی یا تمہارا باپ۔ ساری بات کے اختتام پر شاہزین نے طنزیہ نگاہوں سے میری جانب دیکھا تھا۔ ابو شاہزین کی والدہ کی طرف دیکھ کر بولے، مگر پھر ان کی موت کی جھوٹی خبر ہمیں کیوں دی گئی تھی؟ اب کی بار شاہزین کے ابو بولے تھے، کیونکہ جاگیردار صاحب، آپ کو جب میرا علم ہوتا، میرے نام سے رشتے کے لیے جانچ پڑتال کرواتے تو آپ کے علم میں آ جاتا کہ آپ کی ڈسی ہوئی مہر النساء میرے گھر کی مالکہ ہے، تو آپ کیا ان دونوں ماں بیٹی کو ملنے دیتے؟ بس ہم نے سوچ رکھا تھا کہ جب مہر النساء اور علینا کی آپس میں گہری دوستی ہو جائے گی تو مہرو خود ہی سب کچھ بتا دے گی۔ تب تک میں ایک قریبی ہوٹل میں رہائش پذیر رہوں گا اور صرف رات کو ہی بیٹی کے سو جانے کے بعد گھر آیا کروں گا۔ قسمت میں سب کچھ یوں ہونا لکھا تھا شاید۔ اب ساری بات کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں بھاگ کر اپنی ساس کے گلے لگ گئی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو پا کر بڑی خوش تھیں۔ شاہزین آگے بڑھے اور بولے، علینا، میں یا تمہارا یہ باپ، کسی ایک کو چن لو۔ میں نے سوچنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں لیا تھا اور بولی، شاہزین، میں آپ کو چنتی ہوں۔ مجھے ایسے باپ کی ہرگز ضرورت نہیں جو ساری زندگی عورتوں کی عزت اچھالتا رہا ہو۔ ابو میرے سامنے آ کر گڑ گڑانے لگے، ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی مانگنے لگے۔ وہ کہتے تھے، بیٹا میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ مگر مجھے ان پر رحم نہیں آیا۔ میں نے انہیں اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ابو کی جان مجھ میں ہے، میری دوری ہی ان کی سزا کے لیے کافی ہوگی۔ میرے باپ جیسے اثر و رسوخ رکھنے والے آدمی کو کوئی جیل سزا نہیں دے سکتی، مگر میری جدائی ان کے لیے ہر سزا سے بڑھ کر تھی۔ اب آپ ہی بتائیں، کیا میں نے درست کیا؟ ایسا مرد اسی چیز کا مستحق تھا کہ وہ ساری زندگی… اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔